السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لهم لعلهم ينتهون۔ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم۔ قابل احترام بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، دین اسلام روز اول سے لے کر قیامت کی دیواروں تک امن و امان اور امن و سلامتی کا دین ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر وہ سبق پڑھایا ہے، ہر اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور ہر اس عمل سے روکا ہے جو اس زمین پر فتنہ، فساد اور بد امنی کا سبب بنے۔ مکہ مکرمہ میں
جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا اور ان تک پہنچانا شروع کر دیا۔ توحید کی دعوت انہیں سنائی، انہیں بتایا کہ لوگوں اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے اور مدبر ہے، منتظم ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کائنات کا نظام چلانے والا نہیں، لہذا عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اس ایک اللہ کی عبادت کرنی، کیونکہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس کا انتظام چلانے والا ہے، عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ آپ نے جب اس دعوت کا آغاز کیا تو کافروں کی بد عقیدگی اور ان کے کفر و شرک پر، ان کی بت پرستیوں پر اور ان کی آباء و اجداد کے بناوٹی دینوں پر جب زد پڑی تو انہوں نے آپ کی مخالفت میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور وہ ضد برائے ضد اور ہٹ درمی پر اتر آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، آپ نے ان کے مقابلے میں کوئی تیر تلوار نہیں اٹھایا، صرف میٹھی زبان کے ساتھ، حکمت و دانائی کے ساتھ انہیں اللہ کی توحید سکھائی، سمجھائی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو تو اللہ رب العزت نے توحید کی سمجھ عطا فرما دی، کچھ لوگوں کو تو دین اسلام کی امن و سلامتی والی تعلیمات کو قبول کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی، لیکن کچھ لوگ وہ اکڑ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور مسلسل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں کرتے رہے اور بلا وجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو تنگ کرتے رہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ خبیث ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب کسی کی نماز کا کسی کو کیا دکھ ہے، اس کی کیا تکلیف ہے کسی کو؟ اگر ایک شخص صرف ایک اللہ کو مانگتا ہے اور وہ صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو اس کی کسی کو کیا تکلیف ہے؟ لیکن ان کافروں نے آپس میں شرارت کی اور کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو فلاں محلے میں فلاں شخص اونٹ ذبح کر رہا ہے اور اس کے اونٹ کی اجری لا کر اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دے۔ اور ایک خبیث نے کہا کہ یہ خباثت میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ گیا اور جا کر اٹھا لایا اور لا کر آپ کی گردن پر رکھ دی۔ اور اس طرح کی کوئی ایک مثال نہیں، کئی مثالیں ہیں۔ 13 سالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا مطالعہ کر لیں سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اور آپ کے ایمان والے ساتھیوں نے مسلسل کافروں کی طرف سے تکلیفیں سہی، مصیبتیں برداشت کی ہیں، دکھ اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا کہ اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابھی لوگ اسلام سے انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، نیا نیا لوگوں کو تعارف ہو رہا ہے اسلام کا، تو آپ نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے کسی کے اوپر تیر تلوار نہیں چلانی، صرف نماز پڑھتے جائیں اور اللہ کی توحید پر ڈٹے رہیں، عقیدہ درست رکھیں اور
اللہ کی عبادت انفرادی طور پہ، وہ بھی جماعت کے ساتھ بھی نہیں، نماز پڑھتے رہے، کوئی اذان نہیں، کوئی با جماعت نماز نہیں۔ اللہ کا گھر بیت اللہ حالانکہ موجود ہے، جہاں حضرت ابراہیم، اسماعیل علیہم السلام اور دیگر انبیاء عبادت کرتے رہے، لیکن ابھی یہ حالات نہیں ہیں۔ کفر بڑا مضبوط ہے، شرک بڑا توانا ہے، اور جگہ جگہ انہوں نے بت بھی رکھے ہوئے ہیں، اندر بھی بت ہیں، باہر بھی بت ہیں، اور صفا و مروہ پر بھی انہوں نے بت سجائے ہوئے ہیں۔ مسلمان ابھی خاموشی سے اپنی عبادت اور اپنا عقیدہ، لیکن کفار کی طرف سے سازشوں کا آغاز ہو چکا ہے، شرارتوں کی پہل ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ جو مسلمان ہو جاتا اس کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، اور اسے بیڑیوں کے اندر بند تک کرنا پڑتا تو بند کر دیتے۔ 13 سالہ مکی زندگی، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اسلام نے اور اہل اسلام نے۔ اللہ پاک کے حکم سے 13 سالوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ایمان والے صحابہ کو، ساتھیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو لے کر مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کا فیصلہ کیا، اور ان 13 سالوں کے اندر ان کافروں نے آپ کے قتل تک کے کئی دفعہ منصوبے بنائے، لیکن اللہ پاک آپ کی حفاظت فرماتا۔ ہجرت ہو گئی، ہجرت کے سفر میں بھی ان ظالموں نے پیچھا نہیں چھوڑا، ہجرت کے سفر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑا آپ کو پکڑنے کے لیے۔ حالانکہ اگر ایک بندہ آپ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جا کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کا پیچھا کرنے والے، اسے روکنے والے؟ یہ دین اسلام کی ابتدا ہے، یہ دین اسلام کی ابتدا کے وقت سے حق و باطل کا، کفر و اسلام کا مارکا چلا رہا، اور اس میں اسلام کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا، کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا کہ جس سے فتنہ و فساد پھیلے، لیکن کفار کی طرف سے مسلسل ایسی شرارتیں کی گئیں اور ایسے اقدام کیے گئے کہ جس سے اس زمین کا نظام خراب ہو، امن و امان خراب ہو، لڑائیاں اور جھگڑے ہوں، قتل و غارت ہو، خون بہے۔ مسلمان مدینہ طیبہ میں چلے گئے، اس کے بعد مسلمان عمرہ کرنے کی نیت سے آئے، حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا۔ کیا جرم تھا مسلمانوں کا؟ کیا اللہ کا گھر جو ہے اس پر سارے انسانوں کا حق نہیں تھا؟ مسلمانوں کا وہاں آ کر اللہ کے گھر کا طواف کرنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا، عمرے کو ادا کرنا، یہ دنیا کے کس قانون کے تحت ناجائز تھا جو مسلمانوں کو روک دیا گیا؟ اور پھر مسلمان آئے بھی خالی ہاتھ۔ مسلمانوں نے جن حالات سے نکلے تھے، حالانکہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کوئی تلواریں، کوئی نیزے لا سکتے تھے نا، لیکن نہیں، مسلمان تو لڑائی کی نیت سے آئے نہیں تھے، مسلمان تو فقط اپنی ایک عبادت عمرہ کو بجا لانے کے لیے آئے تھے، عمرہ کرنا تھا اور واپس چلے جانا تھا۔ ان کے پاس تو باقاعدہ جانور تھے، اور انہوں نے تو باقاعدہ احرام بھی باندھ رکھے تھے، امن و امان کے ساتھ، سفید چادریں، ویسے بھی امن و امان کی علامت ہے سفید رنگ اور سفید کپڑا۔ ظالموں نے روک دیا۔ اب اندازہ کریں کہ اس دور میں یہ سفر کتنا مشکل سفر تھا، مدینہ سے مکہ مکرمہ کا، کتنی مشکلات سے اس دور کے اندر مسلمان وہاں پہنچے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں
ان کو روک دیا گیا. مسلمانوں نے پھر معاہدہ کر لیا, صلح حدیبیہ کے نام سے معاہدہ کر لیا اور واپس چلے گئے. صرف کافروں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی پوری کہ اس سال ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا, اگلے سال کر لینا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا. کئی صحابہ بڑے پریشان بھی ہوئے, بڑے نالاں بھی ہوئے, یہ کیسا معاہدہ, کیا ہم حق پر نہیں ہیں, ہم اتنے ہی دب گئے ہیں, اتنے ہی کمزور ہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بصیرت اور اللہ پاک کی طرف سے, آپ پہ بصیرت ہوتی کیوں نہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست آپ کی تربیت بھی ہوتی تھی اور آپ کی رہنمائی بھی ہوتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے معاہدہ کر کے واپس اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے. اب امن و امان کو قائم کرنے کے لیے کتنی بڑی مثال ہے کہ پہلے مکہ میں 13 سال ظلم برداشت کیے, آگے سے تلوار نہیں اٹھائی, اور پھر وہاں سے ہجرت کی ہے اور اپنا وطن چھوڑ دیا ہے مکہ مکرمہ. آپ نے جاتے وقت کہا تھا کہ اے مکہ, اے کعبۃ اللہ, تجھے چھوڑ کر جانے کو جی نہیں چاہتا, لیکن یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں, جانا پڑ رہا ہے مجبوراً. اپنی بستی, اپنا آبائی وطن تک چھوڑ دیا, لڑائی جھگڑا نہیں کیا, اور پھر وہاں سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے گھر میں آئے ہیں. یہ اللہ کا گھر بیت اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے ہاتھوں سے تعمیر کردہ تھا. اس بیت اللہ پر ان مشرکوں کا یا ان کے کوئی یہ باپ کا نہیں تھا بیت اللہ, لیکن اس کے باوجود آپ نے امن قائم رکھنے کے لیے واپس جانے کا فیصلہ, معاہدہ طے کر لیا. اللہ اکبر, کہ ہم اتنے سال تک جنگ بھی نہیں کریں گے, نہ تم لڑائی کرو نہ ہم کریں گے. امن کا معاہدہ آپ کی کوششوں سے طے پایا اور آپ واپس بھی چلے. اللہ اکبر. اگر کافروں نے یہ کہا کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا آپ اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے, آپ نے کہا مان لیا. اور اگر تمہارا کوئی بندہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آیا, تمہارا کوئی بندہ اگر ہمارے پاس آیا کافروں کے پاس, تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا یہ بھی قبول. کتنی عجیب و غریب پالیسی, کیسے عجیب و غریب ان کے مطالبے اور ان کی شرائط تھی, لیکن آپ مانتے چلے گئے کہ کسی طرح کمپرومائز کرو اور دعوت توحید اور دعوت اسلام کو نرمی سے, محبت سے, پیار سے پورے جزیرۃ العرب کے اندر پھیلاتے چلے جاؤ. لڑائی سے اوائڈ کرو, جنگ سے, جھگڑے سے بچو ہر موقع پر. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پہ دیکھ لیں, یہ کفار مکہ, ان کا جب وہ تجارتی قافلہ بحفاظت وہاں سے گزر گیا تھا, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی جنگ کرنے, لیکن اس وقت بھی ان کافروں نے کہا جی یہ ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ ہونے لگا تھا, اس لیے ہم جنگ کریں گے. جنگ کے بہانے ڈھونڈتے رہے, لڑائی کے بہانے ڈھونڈتے رہے, اور یہ اپنے اس قافلے کی سیکیورٹی کے لیے آئے تھے مکہ مکرمہ سے, کہ ہمارا قافلہ, تجارتی قافلہ ساز و سامان لے کر, امپورٹ ایکسپورٹ کا سامان لے کر, اس دور کی سمجھیں کہ ٹرین ہے جو مال سے لدی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے گزرنی ہے, تو مسلمان اس پر حملہ آور نہ ہو جائے, اس لیے آئے ہیں. قافلہ بخیر و خوبی بحفاظت وہاں سے نکل گیا. اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ جو اس کی حفاظت کے لیے آئے تھے وہ بھی واپس چلے جائیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, آج دو ہاتھ کر کے جائیں گے. اللہ پاک نے بھی پھر ان ظالموں اور ان اس دور کے دہشت گردوں
اور دنیا کے امن و امان کو برباد کرنے والے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کا کانٹے دار مقابلہ کروانے کا میدانوں میں، میدان بدر میں اللہ پاک نے ان کے ساتھ مسلمانوں کو ٹکرانے کا فیصلہ کیا، اور اللہ پاک نے پھر میدان بدر کے اندر کانٹے دار مقابلہ کروایا۔ کہاں یہ 313 تھے اور وہ 1000 کی تعداد میں، اور وہ اسلحے سے لدے ہوئے، اور ان میں سے اکثر خالی ہاتھ، چند گھوڑے، چند سواریاں اور تھوڑا سا اسلحہ، اور یہ لڑنے کے لیے آئے بھی نہیں تھے۔ سورہ آل عمران میں، سورہ توبہ، انفال میں اللہ پاک نے غزوہ بدر، غزوہ احد کی رننگ کمنٹری کی ہے کہ کس کس طرح یہ معرکہ ہوا، کون کہاں تھا، کون آگے بڑھا، کس نے کس پر حملہ کیا۔ تو وہاں اللہ پاک نے اس کی ساری تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اے مسلمانوں، تم تو ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم نے ایسا انتظام کروا دیا، ایسا ماحول بنا دیا، کیونکہ کافر تو چاہتے تھے پہلے جارحیت، لڑائی، جنگ، تو پھر ہم نے بھی ایسا ماحول بنا دیا کہ آج اسلام اور کفر کے دو ہاتھ ہو جائیں، آج ان کی آپس میں مڈ بیڈ ہو جائے، اور پھر یہ پہلا اسلام کا باقاعدہ حق کو باطل کا مارکا بدر کے مقام پہ پیش آیا، جس میں ان بڑے بڑے فرعونوں کو، جنگ کے شوقینوں کو اللہ پاک نے زبردست قسم کی شکست سے دوچار فرمایا، اور مسلمانوں نے ان کو ناکوں چنے چبوائے، ذلیل و رسوا ہوئے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ پھر یہ احد کے اندر آئے مقابلہ کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے۔ تو بہرحال یہ جنگ اور یہ لڑائی اور یہ فتنہ اور یہ فساد اور یہ وحشت اور یہ دہشت کے سلسلے اور یہ وعدہ خلافیاں اور معاہدوں کو توڑنا اور جنگوں کو بھڑکانا اور لوگوں کو آپس میں لڑانا، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ان کفار کا، ان ظالموں کا، ان مشرکوں کا اور ان کافروں کا ہمیشہ سے اہل باطل کا وتیرہ رہا۔ اور اللہ پاک نے جو سورہ توبہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، آیت نمبر 12 سے لے کر آگے اللہ پاک نے کئی آیات کے اندر اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ یہ کافر اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو بخشا جائے۔ آپ جتنا مرضی ان سے امن کی بھیک مانگتے رہیں، امن امن امان، جنگ نہیں چاہیے، لڑائی نہیں چاہیے، یہ اتنا ہی سر پر چڑھتے چلے جائیں، اور یہ آپ سے کیے گئے عہد و پیمان کو بھی توڑیں گے، اور بہانے سے توڑیں گے۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی آپ کی سیرت طیبہ کا بھی مطالعہ کر لیں، ہر موقع پہ آپ دیکھیں گے کہ عہد و پیمان، معاہدے، ایگریمنٹ، یہ سارے کے سارے کون توڑتا ہے؟ کافر۔ آج جنہیں ہمارے مسلمان بڑے مہذب کہتے ہیں، تھکتے نہیں ہمارے کئی مسلمان ان کو مہذب، تہذیب یافتہ کہتے ہوئے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان کہتے ہیں جی بس وہ کلمہ پڑھ لینا تو پکے جنتی، ان جیسا انسان ہی کوئی نہیں دنیا میں، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے، جبکہ حقائق یہ بتاتے ہیں، جنگیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کافروں نے کبھی بھی اپنے معاہدوں کی پاسداری نہیں کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کیا تھا، اسے کس نے توڑا تھا؟ ان کافروں کی طرف سے اس معاہدے کو توڑا گیا تھا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں جا کر یہودیوں سے معاہدے کیے تھے کہ ہم اس مدینہ طیبہ، اپنے وطن، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سب ایک ہیں، چاہے کوئی یہاں یہودی رہتا ہے، کوئی مسلمان رہتا ہے، کوئی بھی ہے، اپنے وطن کی حفاظت کے وقت ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ جیسے آج ملک پاکستان ہے،
اب یہاں مسلمان بھی ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، تو جب اس ملک کی حفاظت کی بات آتی ہے، جب اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی بات آتی ہے، تو ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے سب ایک ہیں، حتیٰ کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی ایک ہو جاتی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ایک ہو جاتی ہیں، اور سارے صوبوں کے عوام وہ بھی ایک زنجیر میں پرو کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے الگ الگ نہیں۔ ہمارے آپس کے اختلافات ہوں گے، ہمارے آپس کے جھگڑے ہوں گے، لیکن جب بات آئے گی اس ملک کے پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم سب ایک۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت ایسا ہی وعدہ کیا، لیکن جب مکہ والوں نے شرارتیں نہیں چھوڑی آخر تک، انہوں نے ارد گرد کے مدینہ کے قرب و جوار کے سارے قبائل کو بھی بھڑکایا جنگ کے لیے، اور مکہ سے بھی یہ لوگوں کو لے کر گئے۔ انہوں نے مدینہ کے اندر کے جو یہودی تھے ان کو بھی بھڑکایا کہ تم بھی بغاوت کرو، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ بہرحال وہ یہودی جنہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، عین غزوہ خندق، غزوہ احزاب جس کا دوسرا نام ہے، اس جنگ کے موقع پہ ایک تو باہر سے دشمن حملہ آور تھے، مسلمانوں نے خندقیں کھود کر اپنا دفاع کیا۔ عین اس وقت ان گندی سوچ کے مالک دہشت گرد مدینہ کے یہودیوں نے، بنو قریظہ نے اندر سے مسلمانوں کو پیچھے سے ان کی قبر پر وار کیا اور اندر سے وعدہ توڑ دیا۔ اب مسلمان ایک باہر کے دشمن سے لڑ رہے ہیں، اور ایک پتہ چلا کہ اندر کے یہودیوں نے بھی اندر سے معاہدے کو توڑ دیا، اور جو مدینہ کے باہر والا دشمن ہے اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ خیر اللہ پاک کی مدد آئی، اللہ نے اپنی خاص مدد فرمائی، اور سب لشکر جو جمع ہو کر آئے تھے سب ایک ایک کر کے ذلیل و رسوا ہو کر واپس بھاگ گئے۔ اب صحابہ کرام لگے اپنے جنگی ساز و سامان کو، اپنے جسموں سے زروں کو اتارنے، تلواروں کو سنبھالنے کہ ہم الحمدللہ فتح یاب ہو چکے ہیں، دشمن بھاگ چکا ہے، غزوہ احزاب ہم نے جیت لی ہے اللہ کے فضل سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم نے اپنا جنگی ساز و سامان اتارنا شروع کر دیا۔ جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم فرشتوں نے تو ابھی جنگی ساز و سامان نہیں رکھا، اور آپ سب لگے ہیں آرام کرنے، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جنگ ختم ہو گئی۔ اللہ کی قسم فرشتے تو ابھی تک جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے مدینہ کے اندر غدار یہودی تھے جنہوں نے عہد شکنی کی ہے، ابھی تو ان سے دو دو ہاتھ کرنے باقی رہتے ہیں۔ اور پھر آپ نے اعلان کیا کہ سب لوگ یہودیوں کی فلاں بستی کے اندر عصر کی نماز جا کے وہاں پڑھیں گے، ابھی بنو قریظہ کی بستی میں جائیں گے اور ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آسمان سے آنے والا فیصلہ۔ اصل لڑائی تو ان عہد شکنوں کے ساتھ، وعدے کو توڑنے والے، وعدے کی پاسداری نہ کرنے والوں کے ساتھ۔ صلح حدیبیہ کو انہوں نے توڑا مشرکوں نے، اور مدینہ کے وعدے کو ان یہودیوں نے توڑا۔ اور اسی طرح میرے قابل احترام بھائیو، یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان یہودیوں نے، کبھی ان صلیبیوں نے، عیسائیوں نے، کبھی ان مشرکوں نے، بت پرستوں نے مختلف مقامات پر معاہدوں کو توڑا۔ افغانستان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو روس نے توڑا، آپ عراق کے اندر کیے گئے معاہدوں کو ان کافروں نے توڑا، اور پھر ان تتاریوں نے
اندلس کے اندر مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی معاہدے توڑ کر، اور آج موجودہ دور میں دیکھ لیں، تازہ ترین دیکھ لیں، ابھی گزشتہ پچھلے مہینے کی بات ہے ابھی کہ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر معاہدہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ جنگ بندی کا معاہدہ پوری دنیا نے دیکھا، اور انہوں نے میڈیا کی آنکھوں کے سامنے یہ معاہدہ کیا تھا۔ مجھے ایک ذمہ دار شخص نے بتایا کہ یہ یہودی یہ چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ میڈیا کی اور کیمرے کی آنکھ کے سامنے نہ ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ سارا کچھ معاہدہ بھی سامنے کریں گے اور قیدیوں کا تبادلہ بھی آن دی لائن کریں گے، آن لائن کریں گے، آن ایئر کریں گے۔ اور پھر لوگوں نے یہ سارا کچھ دیکھا، اور اس کے بعد یہ معاہدہ کس نے توڑا؟ یہ معاہدہ ان ظالموں نے خود توڑا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اچانک وہ مسلمانوں پر دوبارہ حملہ آور ہو۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ معاہدہ انہوں نے توڑا۔ اور آج تازہ ترین واقعہ، یہ 2 دن پہلے کا واقعہ، آپ کے پڑوسی، کائنات کے سب سے بدترین، گندے ترین مشرک، آج کے دور کا مشرک، جو 1 2 4 نہیں، ہزاروں لاکھوں نہیں، کروڑوں خداؤں کا پجاری۔ مکہ والوں کے تو اتنے خدا نہیں تھے، سب سے زیادہ کائنات میں اس مکار بنیے کے خدا ہیں۔ یہ انسانوں کی شرمگاہ تک کو بھی پوجنے والی قوم ہے، اور انہوں نے وقتاً فوقتاً، انہوں نے پہلے دن سے آپ کو تسلیم نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر قائم ہونے والا یہ ملک پاکستان، یہ ان کو ایک آنکھ نہیں پاتا۔ آج تک انہوں نے دل سے اس کو قبول نہیں کیا، اور آپ کے خلاف، اس ملک کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے بلوچستان کے اندر علیحدگی کی تحریکیں کھڑے کرنے والے کون ہیں؟ وہاں کے لوگوں کو حقوق کے نام پر کھڑا کرنے والے، علیحدگی کی تحریکیں کھڑے کرنے والے یہ۔ اور ابھی چند دن پہلے جعفر ایکسپریس، اس کو اغوا کرنے والے کون ہیں؟ اور آئے روز دہشت گردی دھماکے، کبھی پشاور میں، کبھی مردان میں، کبھی فلاں مدرسے میں، کبھی فلاں جلسے میں، یہ سارے جلسے، یہ سارے بم دھماکے کون کرواتا ہے؟ سارا کچھ خود کرواتا ہے۔ اور جسے کہتے ہیں نا، نالے چور نالے چتر، نالے چوری نالے سینہ زوری، اندر کھاتے آپ کے ملک کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل یہ کاروائیاں کرتے رہتے ہیں، آئے روز، اور ٹارگٹ کلنگ باقاعدہ، کبھی کراچی میں، کبھی بلوچستان میں، کبھی KPK میں، ٹارگٹ کلنگ۔ کتنے علماء پچھلے کچھ مہینوں کے اندر، بڑے بڑے علماء کرام کو انہوں نے بم دھماکے کروا کر اور فائرنگ کروا کر شہید کروائے۔ ابھی تازہ ترین واقعہ کچھ دیر پہلے مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی انہوں نے شہید کروایا، اور اب ان کے بیٹے کو بم دھماکے کے ساتھ شہید کروایا۔ اور ہماری حکومتیں بیچاری بزدل بنی، ڈرتے ہیں لڑائی نہ ہو جائے، جنگ نہ ہو جائے، یہ پاکستان کہیں گرے لسٹ میں نہ چلا جائے، اور وہ بیچارے ہمیشہ نرمی کا مظاہرہ، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اور جناب کشمیر کے اندر بھی ہم امن چاہتے ہیں، اور کشمیر کے اندر جو تحریک آزادی تھی اس کو بھی پاکستان نے بہت زیادہ کنٹرول کر کے رکھا ہوا، اور جو کشمیر کا نام لینے والے تھے، اور جو ان ظالموں کو للکارنے والے تھے، اور جو ان کے بڑے بڑے وہاں 8-10 لاکھ ان کی فوج کو ناکوں جڑے چبوانے والے تھے، ان لیڈروں کو ان ظالموں نے ویسے بند کیا ہوا، ان کو بند کیا ہوا، جو اپنے ہیں، جو محسن ہیں پاکستان کے اندر، جنہوں نے کبھی بھی کوئی سیکیورٹی کا، امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا، جنہوں نے ہمیشہ
کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی، امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھائی، جنہوں نے ہمیشہ ان ظالموں کو للکارا، انہیں آج بند کیا ہوا ہے، ان کو نظر بند، انہیں جیلوں میں بند، ان کی زبان بند، ان کی نظر بندی۔ اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے اس دشمن مکار بنیے کو کشمیر میں ریلیکس کیا، کشمیر کو آپ نے ٹھنڈا کیا، اس نے بلوچستان کو گرم کر دیا، اس نے KPK کو گرم کر دیا، اس نے کراچی کو گرم کر دیا۔ اور اب جناب ایک شرارت تازہ ترین، اور یہ اس طرح کی مکاریاں کرنے کا تو یہ بڑیاں ویسے بڑا ایکسپرٹ اور ماہر ہے، وہاں پر سیاحوں کو، عام لوگوں کو قتل کروایا اور 26-27 لوگوں کو قتل کروایا، حالانکہ یاد رکھیں کہ کوئی مجاہد کبھی بھی سول لوگوں کو نہیں مارتا۔ مجاہد جب بھی مارے گا، مسلمان جب بھی مارتا ہے، وہ ان کے فوجیوں کو مارتا ہے، اور یہ ظالم جب بھی مارتے ہیں مجاہدوں کا تو یہ مقابلہ کر نہیں پاتے میدانوں میں، یہ ہمیشہ عوام کو مارتے ہیں۔ غزہ میں دیکھ لیں، کیا وہاں یہ مسلح لوگوں سے، مجاہدین سے لڑ رہے ہیں یا عوام الناس سے لڑ رہے ہیں؟ جو آپ کو لاشیں اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان میں مجاہد کتنے نظر آتے ہیں، اور بچے، عورتیں، مریض، ہسپتال، مسجدیں، مدرسے، گھر، پلازے، دکانیں، یہ کتنے نظر آتے ہیں؟ تو یہ ڈرامہ بھی انہوں نے خود کیا ہے، اور پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کچھ اس وقت سنبھل رہا تھا، پاکستان کی معیشت کا گراف بھی کچھ قدرے بہتری کی طرف جا رہا تھا، تو انہوں نے یہ ڈرامہ رچا کے اور پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ دوبارہ پاکستان کو دہشت گرد ملک ثابت کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور خود ہی ڈرامہ رچا کے ساتھ ہی سندھ طاس معاہدہ، جو دریاؤں کے پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے، اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اور یہ پانی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے، اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ یہاں زندہ رہنے کے لیے ہمیں پانی پینا پڑتا ہے، اور وہ پانی ہمارے لیے اہم ہے، کیونکہ یہ سارے دریا آتے ہیں کشمیر سے۔ اور اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، شاہ رگ کو اگر دبا دیں گے تو بندہ مر جائے۔ کشمیر اسی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ بات بھی آج ثابت ہوئی کہ کشمیر ہمارے لیے کتنا اہم ہے، کہ جب مرضی ہمارے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ 1960 میں ورلڈ بینک اور دیگر عالمی اداروں کی نگرانی میں یہ سندھ طاس معاہدہ کیا گیا تھا، اگرچہ یہ ہمارے پانی تو کافی سارے پہلے بند کر چکا ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہو، لیکن وہ اندر کھاتے کرتا تھا اس کی مخالفت۔ لیکن اب اعلانیہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اس معاہدے کو توڑنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ معاہدہ توڑنا، پاکستان کے پانیوں کو بند کرنا، یہ پاکستان کی زمینوں کو بنجر کرنے کا اعلان ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بہادر، انڈیا بہادر کی طرف سے یہ اعلان جنگ ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے۔ اس لیے ہم اپنی افواج کو، اپنے حکمرانوں کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، سستی نہیں دکھاؤ، غالب تم ہی رہو گے بشرطے کہ تم صحیح مومن بن جاؤ۔ اور آیات زیر تفسیر کا ترجمہ ایک دفعہ سماعت فرما لیجیے۔ وَإِن نَقَصُوا، اللہ پاک کا کیا پیغام ہے ایسے حالات میں۔ وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تانا زنی کرے، تمہارے
کبھی رسول پہ انگلی اٹھائیں، کبھی تمہاری کتاب پہ، تمہارے دین پہ، تمہارے اسلام پہ بھی انگلی اٹھائیں اور تمہارے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان معاہدے توڑ ڈالیں، تو کیا کرو؟ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر ایسے کفر کے بڑے بڑے سرداروں سے لڑائی کرو، لڑائی۔ جب یہ کافر عہد و پیمان توڑ دے تو تم پر مسلمانوں لڑائی کرنا واجب اور فرض ہو جاتا۔ اور آگے فرمائی انہم لا ایمان لہم، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، ان کے معاہدوں کا، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ لعلہم ینتہون، ان سے لڑائی اس لیے کرنی ہے تاکہ یہ اپنی ان شرارتوں سے، سازشوں سے اور عہد شکنیوں سے باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما، پھر اللہ پاک ابارتے ہیں الا تقاتلون، کیا نہیں تم لڑو گے قوما، ایسے لوگوں سے نقضوا ایمانہم، جو اپنی قسمیں توڑ ڈالتے ہیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہیں لڑو گے جو اپنی قسمیں توڑ ڈالتے ہیں، اپنی قسموں کو، اپنے معاہدوں کو توڑ ڈالتے ہیں۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور رسول کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پہلی دفعہ لڑائی شرارت کی ابتدا بھی انہوں نے کی تھی، تم نے نہیں کی تھی۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، حالانکہ اللہ پاک زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ پر یقین رکھو، اور ان کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنوا لقاء العدو، مسلمانوں دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کیا کرو، لیکن اگر دشمن کی طرف سے جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر میدانوں میں ڈٹ جایا کرو۔ تو ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن پسند لوگ ہیں، لیکن ہماری امن پسندی کو اور جنگ نہ چاہنے کو یہ کافر ہمیشہ، یہ مکار کافر یہ ہمیشہ کمزوری سمجھتا ہے۔ اس لیے ہم بطور مسلمان، بطور پاکستانی، سب کے سب انشاءاللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ ان دریاؤں میں پانی کو رواں رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی افواج کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔